سندے کیچڑ میں پڑا رہتا ہے. کوئی دماغ کی قیمت اس پاگل سے پوچھے. یہ جو دل ابھی ہمارا سلامت ہے, جس میں احساسات باقی ہیں, کوئی اس سے پوچھے جس کے دل پر کئی کئی اٹیک کے حملے ہو چکے ہیں. دل کتنی بڑی رب کی نعمت ہے, دل کتنی بڑا رب کا انعام ہے, آنکھ کتنی بڑی رب کی انعام ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ آنکھ کان زبان ہاتھ پیر یہ کیا انعام ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی بھلے کتنا غریب ہو مگر رب نے ہمارے جسم سے ہمیں کروڑ پتی بنائے رکھا ہے. کروڑ پتی بنا رکھا ہے. ایک ایک کڈنی کی قیمت دیکھیں آپ, آنکھ کی قیمت دیکھیں, کان کے پردوں کی قیمت دیکھیں آپ, دل کی قیمت دیکھیں. ہاسپٹلوں میں جا کے پوچھیں, ارے چند بوند خون کے قطروں کی قیمت پوچھیں آپ کتنی ہے. یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کو اور مجھے اس نے صحت عطا کی ہے, اس نے تندرستی دے رکھی ہے, مگر بندہ ہے کہ اپنے رب کو بھول گیا, مگر بندہ ہے کہ اس کی بندگی کو بھول گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر اس کی عطا پر نظر ہوتی کہ کان اللہ نے دیے ہیں, زبان اللہ نے دی ہے, آنکھ اللہ نے دی ہے, پیر اللہ نے دیے ہیں, ہاتھ اللہ نے دیے ہیں, جان ابھی جو ہماری سلامت ہے یہ اللہ کی عطا ہے. اگر اللہ چاہے جب چاہے ہماری سانسیں روک سکتا ہے, جب چاہے جہاں چاہے ہماری سانسیں روک سکتا ہے, اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آج جو ہم دھرندر بنے پھرتے نا زمین پر, 30 مار کھانا, ہمارے بنا یہ دنیا نہیں چل رہی. او یار تو خود رب کے احسان کے بنا نہیں چل رہا ہے. ہم تو خود اللہ کے احسان کے بنا پر چل رہے ہیں. کون ہے اتنا کرم کرنے والا؟ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں, باپ ہمیں اپنی چھاتی سے لگا کے رکھتا ہے. ایک مثال سنو, ماں کو دیکھو, ماں کی ممتا کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. سمجھ رہے؟ ماں کی ممتا نرالی ہوتی ہے, انوکھی ہوتی ہے, بے مثال ہوتی ہے, لاجواب ہوتی ہے. او یار ماں کے لیے بیٹا بھلے ہی گورا ہو کالا ہو, ماں جب بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کو پکارتی ہے وہ اس کو میرے لال ہی کہتی ہے. ماں کی بات ہی نرالی ہے. باپ کلیجے سے لگا کے گھر میں رکھتا ہے, ماں پیار کرتی ہے. اور اگر اتنی سی تکلیف پہنچ جائے, محلے والے اگر کسی کے بیٹے کو کچھ کہہ دے تو باپ تن کر سامنے آ جاتا ہے, خبردار میرے بیٹے کو آج کے بعد کچھ مت کہنا, یہ میرا بیٹا ہے, میں اسے بڑی محنت و مشقت کر کے پال رہا ہوں. سچ بات ہے جھوٹ بات ہے؟ سچ بات ہے. اور اس کی مثال اگر ماں سے کوئی پوچھے تو ماں باپ سے زیادہ بہادر نظر آتی ہے. اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے وہ ہر دنیا کی طاقت سے لڑنے کے لیے تیار رہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے میری بیٹی کو, میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, بس ماں ڈٹی رہتی ہے. مگر یہ ماں باپ ہے جو اتنا پیار کرتے ہیں, یہ ہمارے ماں باپ ہے جو اتنی محبت کرتے ہیں. آؤ اپنے نبی کا پیار دیکھو. قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. یہ وہ نبی ہے ان کے امتی کے پاؤں میں اگر کانٹا اس باس میں چبھے تو ان کو درد مدینے میں ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ درد مدینے میں ہوتا ہے. اور ماں کی محبت تو ایک درجے کی محبت ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دو میرے بندوں سے, اپنے امتیوں سے, کہ میں ان کی ماں باپ کے مقابلے میں ان سے 90 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. اتنا پیار کرتا ہے وہ, اتنا پیار کرتا ہے. کبھی کبھی ہم جاتے ہیں نا راستوں سے دیکھتے ہیں آپ, ارے اچانک گاڑی پنچر ہو جاتی ہے, سمجھتے ہیں, اچانک گاڑی پنچر ہو گئی یا تیل ختم ہو جاتا, پیٹرول ختم ہو جاتا ہے, مگر اس میں بھی رب کی حکمتیں ہوتی ہیں, وہ میں سمجھاؤں آپ کو. مگر ہم اتنے ناشکرے ہیں نا, تیل جیسے ہی ختم ہوا گاڑی کا, پیٹرول جیسے ہی ختم ہوا یا پنچر ہو گئی یا اور کوئی دقت آ گئی گاڑی میں, لے یار ہمارے باٹ کی پریشانی رہ گئی, ہمارے حصے کی پریشانی رہ گئی, اتنے ببال کھڑے کر دیں گے. بھلی کوئی سن نہ رہا ہو, اکیلے سی باتیں کرنا شروع کر دے گا. اب اس کو کوئی دیکھ لے تو لوگ پاگل کہیں گے کہ دیوانہ کہیں گے, اکیلے سے باتیں کرنا شروع کر دیتا.
یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. مگر سنو یہ جو چھوٹے حادثے ہیں کچھ دیر تمہیں راستے میں روکے رکھنے کے لیے، آگے چل کر کوئی بڑا حادثہ ہونے والا تھا. اللہ کی رحمت نے یہ چھوٹا حادثہ دے کر اس بڑے حادثے سے بچا لیا ہوتا ہے. سمجھ لیں، سکے کا کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا، سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. سمجھ رہے، سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. اگر پریشانی چھوٹی ہے تو آگے کوئی بڑی پریشانی تھی جو ہم کو روکا گیا، تھوڑی دیر ٹھہر کر چلو کہ تمہاری بڑے پریشانی آگے جو آنے والی ہے وہ دور ہو جائے. اتنے وہ پریشانی ٹل جاتی ہے، اپنا کام تیار ہو جاتا ہے، وہیکل تیار اور سفر شروع ہو جاتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جسم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک رب کے انعام میں ڈوبا ہوا ہے. کھانے سے لے کر پینے تک رب کے احسان میں بندہ ڈوبا ہوا ہے. اور ہمارے گھر میں رب نے جو ماں باپ کا انعام دیا ہے، جو ماں باپ کا انعام دیا ہے، اس کی مثال زمانے میں کہاں سے لاؤ گے؟ آج مولویوں کے چکر لگاتے لوگ، مولویوں کے، مول صاحب ہاں بھائی مول صاحب نقص بنا دے، بہت کما رہا ہوں بچ نہیں رہا ہے. اوہو یہ تو بڑی نقصان والی بات ہے، بہت بڑی نقصان والی ہے. چل بھائی ٹھیک ہے. ہاں اور مول صاحب بھی ہم جیسے اگر کوئی مل گئے تو بھیا دیکھ لے 2-3 ہزار کا خرچہ آئے گا، خالی برکت کرانے میں، خالی برکت کرانے میں 2-3 ہزار کا خرچہ آ رہا ہے. جب آپ مسکرا کر فریش ہو گئے تو مچل کر کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. 2-3 ہزار کا خرچہ آئے گا، ٹھیک ہے مول صاحب میں انتظام کرتا ہوں. ابھی دیکھو کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ نقص لینے والا. کہہ رہا تھا مول صاحب برکت نہیں ہے، ابھی 3,000 روپے شام کو لے کے آ جائے گا. مول صاحب تو نقص بنا، ہاں نقص بنا بھائی، نقص بنا. 3,000 میں لے آیا، اب لے آئے 3,000 نقص بن گیا، لے کے گھر آ گیا. مول صاحب کس سے جب نقص سے فرق نہیں پڑا تو اب گئے بھنگی کے پاس، کسی دیورے پر، کسی پنڈت جی کے پاس، اسی اسم میں گھوم رہا ہے. برکت کہاں ہے، 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 کہاں ہے برکت؟ توجہ ہے ادھر دیکھیں، کہاں ہے برکت؟ نہ مولوی کے نقص میں، نہ پنڈت جی کی چھوچا میں. برکت کہاں ہے؟ عقل کے پردے کھولو اور میری بات کو توجہ سے سنو. جس برکت کے چکر میں نقص اور مولی کے پڑوانے اور بنوانے کے چکر میں پڑا ہے نا بھائی، اپنے گھر میں بھی تو دیکھ لیا ہوتا. کیا کوئی چیز ایسی ہے، کیا کوئی شے ایسی ہے جو میرے کاروبار میں برکت پیدا کر دے؟ اپنے گھر میں جھانک لیا ہوتا. اب آپ سوچیں گے مول صاحب گھر میں اگر کچھ ایسا ہوتا تو مولوی کے پاس کیوں جاتے، پنڈت جی کے پاس کیوں جاتے، گھر میں ہی تلاش کر لیتے. مگر میں کہتا ہوں دیکھنے میں فرق ہوا کرتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے. او میرے بھائیو، جس کو تو اور میں اپنی ماں کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا مولوی ہمارے گھر میں رہتا ہے. بچل کر کہو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ. ہاں ہماری ماں رہتی ہے گھر میں، ہمارا باپ رہتا ہے گھر میں. اور ایک بات اور سن لو، علماء بیٹھے اسٹیج پر، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں حج ہماری قسمت میں ہے کہ نہیں، حج ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں. تو ایسا کیا کرو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کو گھر میں بٹھاؤ، صبح صبح پیار و محبت سے بٹھاؤ ماں باپ کو، اور بڑی عقیدت و پیار سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے لگو. اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، باپ کی پیشانی کو چومو، ماں کے قدموں کو چومو. ماں باپ کہیں گے بیٹے اتنا پیار کیوں آ رہا ہے، تو جواب دینا میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہے اور اپنے ماں باپ کے چہرے کو جو محبت سے ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. کون سے حج کا؟
ہاں وہاں 5-6 لاکھ روپے لگانے کے بعد بھی گارنٹی نہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں، مگر یہاں گارنٹی ہے، زمین تو پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ کر بکھر سکتا ہے، چاند سورج اپنی جگہ بدل سکتے ہیں، مگر جو آمینہ کے لال نے فرما دیا وہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ جو دن کو کہا رات ہے تو رات ہو گئی، جو دن کو کہا رات ہے تو رات ہو گئی، اجی جو بھی نبی نے کہہ دیا وہ بات ہو گئی، جو بھی نبی نے کہہ دیا وہ بات ہو گئی۔ یہ بیٹھے نا گھر میں ہماری ماں، صبح صبح جب کام پہ جایا کرو میرے نوجوان بھائیوں، سنو توجہ سے، صبح صبح تو سب سے پہلے تو آپ فجر کی نماز پڑھا کریں، سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھا کریں، وہ نماز پڑھ کر جب گھر آ جائے تو سلام کیا کریں زور سے، السلام علیکم، اور جو سنے اس کو جواب دینا واجب ہے، ماں سنے ماں، باپ سنے باپ، بھائی سنے بہن سنے، چھوٹا سنے بڑا سنے، ٹھیک ہے، سلام کریں، اور جب ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو جائے اب کام پہ جانا ہے، اور جب آپ کام پہ چلنے لگے تو ماں کو اور باپ کو قریب کر لیں اور ماں سے کہیں اے ماں صرف ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر دے، کیا کر دے؟ دعا کر دے۔ دعا کی نوبت ہی نہیں آتی، میرا نوجوان تو کہتا کم بول کم، منہ کو بند کر کے بیٹھی رہے، بے شرم بے حیا بے غیرت لوگ اپنی ماں کی قدر بھول گئے، خدا کی قسم قدر بھول گئے۔ اگر یہ کیا ہوتا، ادھر ماں کے ہاتھ اٹھ گئے ہوتے، ساتھ میں بغل میں باپ بیٹھا ہوتا،